Welcome back. We're going to continue with this document called Ramooz-e-Bekhudi. Dr. Saab, sorry, Hakeem Saab. آپ کو ایسے ہم نے زبردستی ڈاکٹر بنا دی ہے, شاید لوگ آپ کو واقعی ڈاکٹر سمجھنے سے, وہ جو بیچارے سچ مچ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہیں ڈاکٹر کہلائیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر آپ مجھے ڈاکٹر کہیں. حکیم القوم. I am just a humble person, a student trying to learn and share the risk that Allah has blessed us with. کوئی ہم کسی کو کچھ سکھانے کی کوشش نہیں کر رہے, ہم تو خود اسٹوڈنٹ ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور یہ باتیں کرنے سے ہم لوگ کے اپنے دماغوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی جاتی ہیں, بہت واضح ہوتی ہے. سچی بات ہے, کیونکہ صحیح معنوں میں اقبال کی ٹرانسلیشن تو کوئی, جس طرح واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ اقبال کے شعروں کی تشریح کرنے کے لیے بھی قلندر ہونا پڑتا ہے, کیونکہ چھوٹے لیول کی بات تو کی نہیں بابے نے کبھی. بابا جس لیول پہ تھا اس لیول پر جا کر بات ہی کی جا سکتی ہے. تو سمجھے انسان, ہم تو ایک اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں کہ کم از کم اس سمندر سے کچھ قطرے نکال لیں. بالکل, مگر وہ قطرے ہی ہمیں انٹاکسیکیٹ کرنے کے لیے کافی ہے, بہت زیادہ. تو اقبال جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس ملت کو, کہ دیکھو اپنا تعلق دوبارہ, جہاں پہ یہ ان نوئنگلی ہم حضور کی سنت پر اتنا عمل کر رہے ہیں, اب نوئنگلی کرو. حضور کو تم رسول اور نبی تو مانتے ہو, ان کو اپنا مرشد اور گائیڈ بھی تسلیم کرو. یعنی ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ تمہارا حضور کے ساتھ اس طرح قائم ہونا چاہیے کہ تمہارے جنرل وہ ہوں نور الدین زنگی کی طرح, کے جو حضور سے کمانڈز لے کے کیمپینز بلڈ کر رہے ہوں. تمہارے نور الدین زنگی کو تو خواب میں بھی حضور تشریف لائے کہ تمہارے شاعر اس طرح کے ہوں جس طرح امام بصیری کی طرح کے, جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا اور ان کو خواب میں حضور تشریف لائے اور اپنی چادر عطا کی, اور جب امام بصیری صبح سو کے اٹھتے ہیں تو وہ چادر ان کے جسم پر تھی. اور قصیدہ بردہ شریف جو پوری ملت اسلامیہ میں سب سے مشہور نعت ہے حضور کی شان کی, اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ بردے کا مطلب ہے چادر. ٹھیک ہے, تو وہ امام بصیری کے اوپر وہ چادر پڑی ہوئی تھی. تو امام, اب یہ دیکھیں, خواب میں ان کو یہ چادر تو ملی اور سچ مچ فزیکلی ان کے اوپر تھی. تو جب گھر سے نکلتے ہیں اس نعت کو لکھنے کے بعد, تو ایک اللہ کا فقیر ان کو راستے میں روک کر کہتا ہے کہ جو خواب میں حضور نے تمہیں تحفہ دیا ہے چادر کا, اور جو تم نے شعر کہے ہیں وہ ذرا مجھے دے دو. امیجن کیجئے کہ شعر بھی, یعنی وہ قصیدہ مجھے سناؤ. تو یہ حیران ہو گئے کہ وہ تو خواب میں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے حضور کے ساتھ, تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو یہ ایک مسٹیکل دنیا ہے, یہ ایک رازوں کی دنیا ہے, یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس کا تعلق انسین سے ہے, لیکن یہ ریئل ہے, فزیکل. اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں. نور الدین زنگی جب ایسا جنرل ہو سکتا ہے اور امام بصیری ایسے شاعر ہو سکتے ہیں, تو آج کے دور میں اس امت کا تعلق اپنے رسول سے اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا؟ دس از ایگزیکٹلی واٹ اقبال ایمفسائز, اور وہ آگے اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ اقبال کی شخصیت کے جو پراسرار پہلو ہیں, اب تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اقبال کی مسٹیکل ڈائمنشن پہ, مسٹیریس ڈائمنشن پہ, کہ یار یہ بابا تھا کچھ اور, نظر کچھ آتا تھا اندر اس کی. ایک ان کے ملازموں نے, ان کے بیٹے نے, جسٹس جاوید اقبال نے کتاب لکھی ہے, اس کے اندر ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات لکھے ہیں, زندہ رود جو کتاب ہے, کہ انسان کے دماغ لٹرلی فیوز اڑ جاتے ہیں کہ اقبال یوز ٹو کمیونیکیٹ ود پیپل جو ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں بھی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ان کا ایک فیض اور نیاز اور راز نیاز باتوں کا سلسلہ, گفتگو راز مولانا رومی کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ چلتا تھا ایک سلسلہ. وہ ایک ریلیشن شپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال کو تھا. تو اقبال کہتے ہیں آگے اس ملت کو مخاطب کر کے کہ میں یورپ کی صحبت سے اداس ہو گیا ہوں, دل گرفتہ ہو گیا ہوں. میں نے یورپ دیکھ لیا, اسی طرح اسٹڈی کر لیا, اور اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. ناؤ آئی ایم ڈپریسڈ. لیکن جب میں نے تیرا چہرہ دیکھا ہے اے ملت اسلامیہ, جب میں نے تمہیں دیکھا ہے تو میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں. یعنی تا نقاب روئے تو بالا گرفت, جب تک کہ تمہارے چہرے کا نقاب نہیں اٹھا تھا میں یورپ سے بڑا متاثر تھا, لیکن اب تو میں یورپ کو نگاہ بھی نہیں ڈالتا. یورپ کی تمام تہذیب, تمدن, آئیڈیالوجی, کلچر, ان کی آئیڈینٹی, ان کا سوشل سٹیٹس, ان کا ایوری تھنگ دیٹس فرام یورپ اب مجھے پسند نہیں آتا ہے. مجھے لوگوں نے غیروں کی بڑی داستانیں سنائی, لوگوں نے مجھے بڑا سکھایا کہ یورپین آئیڈیالوجی یہ, ویسٹرن آئیڈیالوجی, امریکن آئیڈیالوجی, چائنیز سوچ اور سوشلزم, کیپٹلزم, ہندوؤں نے یہ کہا, لوگوں نے مجھے غیروں کی بڑی داستانیں سنائی. لیکن جب سے میں نے تمہارے چہرے پہ نگاہ ڈالی ہے, اب میں دوسروں سے امپریس نہیں ہوتا. آئی ہیو سین یو. اے ملت, میں تیری تیغ ابرو کا شہید ہوں. میں ایسا شہید ہوں جس کو تم نے شہید کر دیا ہے. میں تیرے حسن سے مارا گیا ہوں میں. اور اب تیغ تو تلوار, تیغ تلوار, تیرے ابرو کا مطلب وہ ایک مجاز میں استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے یور بیوٹی ہیز کلڈ می, تمہاری خوبصورتی نے مار دیا مجھے, تمہاری حسن نے مار دیا مجھے, اور مجھے سکون تمہارے پاس ملا ہے. میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں, ہر تہذیب میں نے دیکھی, ہر سیولائزیشن کو اسٹڈی کیا, لیکن مجھے سکون اب تمہارے پاس ملا ہے. لہٰذا اب میں لوٹ کے تمہارے پاس آ رہا ہوں, کمنگ بیک ٹو یو, اور تم سے اب میں سیکھنا چاہتا ہوں, تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقبل کیا ہے, ماضی کیا تھا. اور وہ اس لیے کہ اے ملت, میں تم سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ تم میرے دوست کی محبوب ہو.
یعنی میرے دوست کی محبوب ہو، یعنی دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور تم سے پیار کرتے ہیں، حضور تم پر اپنے آخر میں بھی حضور نے امتی امتی اپنی امت کے بارے میں فکر کی ہے. جب میرے دوست کی تم محبوب ہو، مجھے حضور سے عشق ہے، حضور تم سے پیار کرتے ہیں، تو میں تم سے پیار کرتا ہوں. یعنی میرا ریلیشن شپ تم سے اپنے دوست کے حوالے سے ہے. اور اس طرح ہو تم میرے پہلو میں جیسا دل ہوتا ہے. یعنی اگر اے ملت تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو ایسا جیسے کہ میرا دل نکال کے لے گیا، کسی نے میرے دل کو ختم کر دیا، تو پھر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. آئی ول ناٹ لیو وداؤٹ یو. آئی لو یو فار دا سیک آف رسول اللہ اینڈ آئی کی ناٹ لیو وداؤٹ یو. اتنی مسٹیکل اور پوئٹک ڈائمینشن ہے، اتنی خوبصورت انداز میں یہ پریامبل ہے. یعنی ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے اس کا مقام بتا رہے ہیں کہ تمہارا رول مقام کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ملت، میں نے اپنا سینہ چیر کے تیرے سامنے رکھ دیا ہے، میں نے اپنے سینے کو چیر کے تیرے سامنے رکھ دیا ہے اور تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ دیکھو تو صحیح میرے دل میں کیا ہے، جو دکھ ہے، جو درد ہے تیرے واسطے، پیار اور محبت ہے، میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں خدا کے واسطے میرے دل پہ نگاہ ڈالو، دیکھو میں کیوں کر رہا ہوں. جو محبت اور پیار میرے دل میں چھپا ہوا ہے، میری نیت پہ شک نہیں کرو، اس بات پہ شک نہ کرو کہ میرے عمل میں کوئی کمی ہے، اس بات پہ شک نہ کرو کہ تمہیں نظر آتا ہے شاید کہ میری ذات میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں خرابیاں ہوں گی. خدا کے واسطے میرے دل پہ نگاہ ڈالو، میرے ظاہر کو دیکھ کر، میرے کلام سے، میری بات سے، میرے دل جگر، خون جگر جو میرا ہے اس کو اگنور مت کرو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اے ملت، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو. اپنے چہرے کو جب تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو گے تو اپنے عشق میں گرفتار ہو جاؤ گے. تمہیں پتا تو لگے تم کتنی خوبصورت ہو. ہاؤ بیوٹیفل یو آر. which is also true to some extent کہ آپ دیکھیں پاکستان ہو یا مسلمان کہیں بھی ہو، مسلمان کے اوپر کوئی بھی مصیبت کسی بھی حصے میں دنیا کے ہو تو مسلمان اس کو فیل کرتے ہیں. اپنی امت کے لیے ایک بہت زیادہ I don't think کہ یہ کسی اور ریلیجن کے اندر اتنا زیادہ ہے جو کہ مسلمانوں کے اندر ہے. I mean not in an evil way as the Zionists would do it, but مسلمانوں کا ایک بڑا spiritual bond ہے آپس میں، چاہے وہ بہت گہرا تعلق ہے. یعنی جب آپ wherever they are حج پہ جاتے ہو جو اتنا بڑا برادرہڈ کی مثال نظر آتی ہے، کالا گورا، مشرق مغرب، عربی اجمی، سارے فرق ختم، سارے سفید احرام میں ایک اللہ کو جھک رہے ہیں. اور جتنی چیریٹی اور جتنا سیکریفائس اور جتنا صدقہ آپ کو حج میں نظر آتا ہے، زندگیوں میں آپ کبھی اس کو جانتے نہیں ہو، کبھی ملے نہیں ہوتے، اور سب کچھ لوگ لٹا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، خرچ کر رہے ہوتے ہیں، سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں صرف اجر کے لیے. کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے، کوئی ہاتھ دھلا رہا ہے، کوئی وضو کرا رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، آپس میں ایک برادرہڈ یونٹی آف پرپز ہوتی ہے. تو یہ امیزنگ کانسیپٹ کہتے ہیں ملت تو اپنے چہرے پہ نگاہ تو ڈال، تجھے اپنے چہرے سے اپنے آپ سے عشق نہ ہو جائے تو کہنا. یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے very intense. Let's take a break.